کی نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. گلے گلشن ولایت جگر گوشائے فقیہ العصر حضرت قبلہ پیر سید کلمت اللہ شاہ صاحب دامت برکات مولالیہ قرۃ عیون الصلحاء پیر سید محمد معصوم شاہ صاحب زیدہ مجدہ فاضل جلیل مفتی عبدالکریم نقشبندی صاحب زیدہ مجدہ مجاہد آل سنت فخر آل سنت فاضل ذیشان حضرت علامہ مولانا علی عباس قادری صاحب زیدہ مجدہ صاحبزادہ محمد اقبال چشتی صاحب مجاہد آل سنت حضرت مولانا اصغر توحیدی صاحب انتہائی قابل احترام علماء کرام سادات کرام برادران اسلام حاضرین و سامعین، اللہ پاک کا شکر ہے جس نے ہمیں اس سعادت افروز محفل میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ علماء کرام کی ایک کہکشاں سجی ہوئی ہے۔ میں نے چند ایک ہستیوں کے نام لیے ہیں، ورنہ ہر آنے والا بزرگ، ہر عالم دین ہماری آنکھوں کا نور اور ہمارے سر کا تاج ہے۔ اللہ تعالیٰ ان علماء کی بزرگوں کی تشریف آوری ہم سب کے لیے باعث برکت و رحمت بنائے۔ آج اس محفل میں شامل ہو کر ہمیں اپنا مقدر چمکانے اور اپنی آخرت سنوارنے کا ایک موقع مل گیا ہے۔ میں اس عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور محفل ذکر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس عظیم الشان محفل کے انعقاد پر انجمن جلالیہ کی تمام اراکین کو ہدیہ تبریک اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ بالخصوص حاجی بشیر احمد جٹا صاحب اور جناب محبی فی اللہ فیصل گودر صاحب، دیگر احباب جنہوں نے اس محفل کے لیے محنت کی، اللہ تعالیٰ تمام منتظمین معاونین کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ آج اس محفل میں شامل ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جس محبت کا اظہار آپ لوگوں نے کیا ہے، اللہ بھی آپ کی اس محبت کو دیکھ رہا ہے، اللہ کے رسول بھی دیکھ رہے ہیں۔ سورہ توبہ میں ہے وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ قرآن پاک نے فرمایا عمل کرو، تمہارا عمل اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اللہ کا رسول بھی دیکھ رہا ہے۔
ہمیں پتہ چلا کہ آج جا کی اس مسجد میں علماء تشریف لا رہے ہیں، قراء حضرات آ رہے ہیں، قرآن خوانی بھی ہوگی، نعت خوانی بھی ہوگی، بیانات بھی ہوں گے۔ تو ہم نے سوچا جہاں اتنے اعمال حسنہ کیے جائیں گے، یقیناً وہاں آج مدینہ منورہ کا فیض تقسیم ہوگا۔ تو ہم سب سائل بن کے آ گئے، طالب رحمت بن کے آ گئے۔ یہ سائل یا طالب کے لفظ پہ چند دوستوں نے تائید کی ہے، تماشائی بن کے آئے ہیں یا تمنائی بن کے آئے ہیں؟ تماشائی صرف رونق محفل دیکھنے آتا ہے اور تمنائی کچھ حاصل کرنے آتا ہے۔ تماشائی کی نظر ظاہر تک رہتی ہے، حقیقت تک نہیں پہنچتی، اور تمنائی حقیقت کے خزانوں سے اپنی جھولی بھر کے لے جاتا ہے۔ تماشائی اپنے نفس کو راضی کرنے کے لیے آتا ہے اور تمنائی اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے آتا ہے۔ بارش ہو رہی ہو، برتن الٹا پڑا ہوا ہو تو وہ خالی رہتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات۔ مسجد کا پاکیزہ ماحول ہے، علماء مشائخ سادات تشریف فرما ہیں، تلاوت ہوئی، نعت خوانی ہوئی، بیانات ہو رہے ہیں، تو یقیناً یہاں انوار کی بارش ہو رہی ہے، رحمتیں بانٹی جا رہی ہیں۔ اگر سائل بن کے، تمنائی بن کے، طالب رحمت بن کے بیٹھیں گے تو جاتے ہوئے اپنی جھولیاں بخشش کے پھولوں سے بھر کے جائیں گے۔ اٹھ فریدا ستے آتے میلہ ویکھن جا، مت کوئی مل جائی بخشے آتے تو ہی۔ منڈی میں جب ڈھیری کا سودا ہوتا ہے تو ناقص مال بھی اچھے مال کے ساتھ بک جاتا ہے۔ جب ڈھیری کا سودا کیا جائے تو پھر مال چھانٹی نہیں کیا جاتا۔ آج یہ نہیں دیکھا جائے گا کون آئے ہیں، یہ دیکھا جائے گا کس کی محفل میں آئے ہیں۔ ان نیکوں کے صدقے اللہ ہم بدوں پہ بھی کرم فرما دے۔ مت کوئی مل جائی بخشے آتے تو ہی بخشے آتے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے۔ میں نے خطبہ کے دوران بڑی جامع آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں توحید، رسالت، ولایت، تینوں چیزوں کو ایک ترتیب سے اللہ کریم نے بیان فرمایا ہے۔ ہماری تخلیق کا مقصد توحید ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے، اپنی معرفت کے لیے، اپنی محبت کے لیے اور اپنے قرب کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، فرمایا ساری عزتیں اللہ کے لیے، عزتوں کا خالق اللہ ہے، عزتوں کا مالک اللہ ہے، ساری عزتیں اللہ کے لیے۔ وہ رب کتنی عزتوں والا ہے جس کے سامنے میرے آقا کریم بھی سر سجدے میں رکھتے ہیں۔ سید العالمین خاتم النبیین جس رب کو سجدہ کرتے ہیں، وہ رب کتنی شانوں والا ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ کریم نے فرمایا محبوب آپ کا امتی جتنا بھی بڑا گناہ گار ہو، اگر وہ مجھے عظیم مانتا ہے تو مجھے قسم ہے اپنی عظمت و جلال کی، میں اسے دوزخ میں نہیں چلنے دوں گا۔ اس لیے نماز میں رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم، سجدے میں سبحان ربی الاعلی، تکبیرات انتقال اللہ اکبر اللہ اکبر، بار بار یہ اس لیے پڑھائی جا رہی ہیں 5 نمازوں میں تاکہ مومن کے دل پہ اللہ کی عظمت نقش ہو جائے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، ساری عزتیں اللہ کے لیے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اللہ نے کسی کو عزتیں عطا بھی فرمائی ہیں یا کسی کو عزتیں نہیں عطا فرمائی؟ اللہ کریم نے اپنے ذکر کے بعد متصلاً اپنے محبوب کا ذکر کیا ہے۔
والے رسول ہی، عزتیں اللہ کے رسول کے لیے ہیں۔ اللہ نے اپنے ذکر کے بعد اپنے محبوب کا ذکر کیا، اپنی عزتیں بیان کر کے پھر اپنے محبوب کی عزتیں بیان کی۔ لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ کائنات میں مخلوقات کے اندر سب سے بلند مرتبہ، سب سے بلند مقام اللہ نے حضور کو عطا فرمایا۔ سب سے اولا و اعلیٰ، کس سے اولا و اعلیٰ؟ کس سے اولا و اعلیٰ؟ سب سے اولا و اعلیٰ۔ مخلوقات میں کوئی دوسرا مثل مصطفیٰ ہے ہی نہیں، اللہ نے کوئی دوسرا حضور جیسا بنایا ہی نہیں۔ اس لیے بریلی کے تاجدار کہتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و والا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ۔ اللہ نے مخلوقات میں درجات تقسیم کیے، فضائل تقسیم کیے، جمادات سے نباتات افضل، نباتات سے حیوانات افضل، حیوانات میں انسان افضل، انسانوں میں مسلمان افضل، مسلمانوں میں اولیاء افضل، اولیاء سے صحابہ و اہل بیت افضل، ان سے انبیاء افضل، انبیاء سے رسول افضل، رسولوں میں اولو العزم پیغمبر افضل، اور جہاں جا کے سارے اولو العزم پیغمبروں کے مقام کی انتہا ہو جاتی ہے، اس سے آگے میرے اور آپ کے آقا کے مقام کی ابتدا ہو رہی ہے۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ۔ اعلیٰ حضرت نے شاعری برائے شاعری نہیں کی، اعلیٰ حضرت نے شاعری بھی دین کی تبلیغ کے لیے کی، دین سمجھانے کے لیے انہوں نے شاعری کی ہے۔ یہ جو شعر لکھا نا، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، یہ تیسرے پارے کی پہلی آیت کا ترجمہ ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ مفسرین نے لکھا ہے رفع بعضهم درجات سے حضور مراد ہے۔ اللہ نے رسولوں پر حضور کو فضیلت عطا فرمائی، رسولوں پر حضور کے درجے بلند فرمائے۔ اس لیے پہلے ان رسولوں کی شان سمجھ لو جو مقتدی ہیں، پھر امام الرسول کی شان سمجھ آ جائے گی۔ پہلے حضرت موسیٰ کی شان سمجھو، حضرت عیسیٰ کی شان سمجھو، حضرت داؤد، حضرت سلیمان کی شان سمجھو۔ وہ جو مقتدی ہیں، جب ان کی شانیں سمجھ آ گئیں تو پھر پتہ چل جائے گا، پھر ظاہر ہو جائے گا کہ جو امام الانبیاء ہیں ان کی شان کیا ہے۔ قرآن پاک میں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ، جہاں میں ہوں وہاں برکتیں۔ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا، بنانے والے نے مجھے بنایا ہی مبارک ہے، میرے وجود میں برکتیں بھر دی گئی ہیں، میرے وجود میں برکتیں گوندی گئی ہیں۔ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا، اس نے مجھے بنایا ہی مبارک ہے۔ سورج کو روشن بنایا ہے، سورج طلوع ہوگا روشنی پھیل جائے گی۔ پھولوں کو خوشبو والا بنایا ہے، جہاں پھول ہوں گے وہاں خوشبو ہوگی۔ حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں اللہ نے مجھے برکتوں والا بنایا ہے۔ اینما کنت، جہاں میں ہوں وہاں برکتیں۔ حضرت عیسیٰ پیدائشی اندھے کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں، نظر مل جاتی ہے۔ مریض کے جسم کو ہاتھ ٹچ کرتے ہیں، مرض دور ہو جاتا ہے۔ مسیح کا لقب ہے مسا کر کے تکلیف دور کر دینے، صرف ہاتھ ٹچ کرتے ہیں مرض دور ہو جاتا ہے۔ قبر کو ٹھوکر مارتے ہیں، قم بإذن اللہ کہتے ہیں، 100 سال پرانا مردہ زندہ ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ مٹی کا مجسمہ سامنے رکھیں، مٹی کی مورت سامنے رکھیں، چڑیا، طوطا، عقاب
کسی مجسم کسی پرندے کا مجسمہ سامنے رکھیں، حضرت عیسیٰ پھونک مارتے ہیں، زندہ پرندہ بنا کے اڑا دیتے ہیں۔ یہ کن کی برکتیں ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور یہ برکتیں قرآن نے بیان کی۔ علماء بیٹھے ان سے پوچھیں، یہ چاروں شانیں قرآن کے اندر موجود ہیں۔ ہاتھ ٹچ کر کے مرض دور کر دیتے ہیں، اندھوں کو نظر بخش رہے ہیں، مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، مٹی کے مجسمے کو پھونک مارتے ہیں، وہ زندہ پرندہ بن کے اڑنے لگتا ہے۔ پیارے عیسیٰ بڑی شانیں لے کے آئے، آپ کی آمد کا مقصد کیا ہے؟ فرماتی ہیں مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں تو مصطفیٰ کریم کا ہوکہ دینے آیا، میں تو بشارت دینے آیا ہوں، میرے بعد بڑی شانوں والا رسول آ رہا ہے۔ جنہیں حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ شانوں والا رسول آ رہا ہے، وہ کتنی شانوں والے ہیں؟ حضرت عیسیٰ نے فرمایا میں تو رسول کی بشارت دینے آیا ہوں جو میرے بعد آ رہے ہیں، اسمہ احمد۔ پہلے زمانے میں بادشاہوں کی سواریاں چلتی تھی، آگے ہوکہ دینے والا آواز دے رہے با ملاحظہ ہوشیار، بادشاہ سلامت آ رہے ہیں۔ اب جو بادشاہ کی سواری کے آگے ہوکہ دے رہے نا، وہ مردے زندہ کر لیتے ہیں، تو پیچھے آنے والے بادشاہ کی شان کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ کا وجود برکتوں والا ہے، کوئی شک نہیں۔ تو جن کا اعلان کرنے عیسیٰ آئے ہیں، ان کا وجود کتنی برکتوں والا ہے۔ اللہ نے حضور کے وجود پاک کو کتنی برکتیں عطا فرمائی۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذی شان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دار۔ ایک مقام پہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے۔ باغ میں بہار آئے تو پھول آتے ہیں، بہار آئے تو خوشبوئیں آتی ہیں، بہار آئے تو ہریالی آتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں تو بہار کے ساتھ آتی ہیں، پر بہار میری سرکار کے ساتھ ہے۔ وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے۔ امام بخاری نے التاریخ الکبیر میں یہ روایت نقل کی ہے۔ حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں میں اس وقت مجلس نبوی میں حاضر تھا۔ حضرت حنظلہ کے والد حضرت حنظلہ کو لے کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے حنظلہ کے لیے دعا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا ادن منی یا غلام، بچے میرے قریب ہو جاؤ۔ حنظلہ قریب ہو گئے، فتنا قریب ہو گئے، فوضع یدہ علی رأسہ فقال بارک اللہ فیک۔ میرے آقا کریم نے جناب حنظلہ کے سر پہ ہاتھ رکھا اور دعا مانگی اللہ تمہیں برکتیں عطا فرمائے۔ حنظلہ دعا لے کے واپس قبیلے میں آئے۔ امام بخاری نے تاریخ الکبیر میں یہ روایت نقل کی ہے، قبیلے میں کوئی بیمار ہو جاتا، کوئی جانور یا کوئی انسان، تو مریض کو لے کے لوگ حضرت حنظلہ کے گھر آ جاتے اور سوال کیا کرتے، اے حنظلہ تم حضور سے جو دعا لے کے آئے ہو ہمیں بھی اس دعا میں سے حصہ دو، ہمیں بھی اس دعا میں سے حصہ دو جو دعائے برکت حضور سے کروا کے آئے ہو۔ تو جناب حنظلہ جواب کیا دیتے تھے، ان کے سر پر جہاں حضور نے ہاتھ مبارک دست اقدس رکھا تھا، حنظلہ اس جگہ پہ اپنا ہاتھ رکھتے، جہاں حضور کا دست اقدس ٹچ ہوا تھا حنظلہ وہاں اپنا ہاتھ رکھتے اور پڑھتے بسم اللہ علی اثر ید رسول اللہ، پروردگار حضور کے ہاتھوں کی برکت ظاہر فرما دے۔ جہاں حضور کا دست اقدس لگا ہے حنظلہ وہاں ہاتھ پھیرتے ہوئے یہ پڑھتے بسم اللہ علی اثر ید رسول اللہ، پھر مریض کے جسم پہ ہاتھ ملتے، رب مرض کو دور فرما دیتا۔ وہاں حضرت عیسیٰ اپنا ہاتھ لگا رہے ہیں، مرض دور ہو رہا
جہاں صحابی رسول کا ہاتھ لگ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آج نعرہ ختم نبوت، آج نعرہ ختم نبوت۔ جناب حنظلہ اپنا ہاتھ مریض کو لگا رہے ہیں، مرض دور ہو رہا ہے۔ تیسری دفعہ عرض کر رہا ہوں، امام بخاری نے یہ روایت نقل کی ہے تاریخ الکبیر۔ مریض کے جسم کو ہاتھ صحابی کا لگ رہا ہے، پر صحابی وہاں ہاتھ لگا کے نا جہاں حضور کا ہاتھ لگا، برکتیں حضور کی تقسیم کر رہے ہیں۔ حضرت ثابت بنانی حضرت انس بن مالک سے مصافحہ کرتے ہیں اور ہاتھ چومتے ہیں۔ یہ بزرگوں کے ہاتھ چومنا یہ ہم نے نہیں شروع کیا، یہ صحابہ کرام کی سنت ہے۔ صحابہ حضور کے پیر مبارک قدمین بھی چومتے رہے ہیں، ہاتھ بھی چومتے رہے، اور یہ تابعین کی سنت ہے۔ ثابت بنانی نے حضرت انس بن مالک کے ہاتھ چومے۔ حضرت انس بن مالک نے فرمایا ثابت میرے ہاتھ کیوں چوم رہے ہو؟ ثابت عرض کرتے ہیں میں نے حضور کے ہاتھ نہیں چومے، میں نے حضور کی زیارت نہیں کی، آپ سے مصافحہ نہیں کیا، میں وہ ہاتھ چوم رہا ہوں جو حضور کے ہاتھ سے مصوف ہے، میں نسبت کی برکتیں حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ آپ سب کو حج نصیب فرمائے۔ کعبہ شریف کے سامنے ایک پتھر پڑا ہوا ہے، مقام ابراہیم۔ آج سے 4500 سال پہلے پتھر کی چھاتی پہ نبی کے پیروں کا نشان لگا ہے۔ 4500 سال ہو گئے، اللہ نے اس پتھر کی حفاظت فرمائی ہے۔ میرے آقا کریم نے مکہ فتح فرمایا، سارے بت باہر نکال دیے، 2 پتھر نہیں نکالے، ایک حجر اسود، ایک مقام ابراہیم۔ کعبہ شریف کے سامنے پڑا ہوا ہے، اور حاجیوں کو حکم ہے طواف کعبہ کر کے یہاں آ کے واجب الطواف نفل پڑھو۔ حاجی طواف کر کے آتے ہیں، اس پتھر کی زیارت کرتے ہیں۔ جب اس پتھر کی زیارت کریں تو وہاں نظر کیا آتا ہے؟ اس پتھر پہ کیا لگا ہوا ہے؟ نبی کے پیروں کا نشان۔ جب پتھر کی زیارت کریں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیر نظر آتے ہیں یا نشان نظر آتے ہیں؟ پیر نہیں نظر آتے، پیروں کا نشان نظر آتے۔ لاکھوں روپے خرچ کر کے ہم گئے کعبے، سب سے افضل مسجد مسجد حرام، ایک نماز پڑھے 1,00,000 نمازوں کا ثواب۔ اللہ نے اس مسجد میں نبی کے پیروں کا نشان رکھا ہوا ہے اور زیارت کروائی جا رہی ہے۔ اس پتھر کی زیارت کریں جس میں حضرت ابراہیم کے پیروں کا نشان ہے، رب کی رحمت ملتی ہے، رب کا قرب ملتا ہے، رب کی رضا ملتی ہے۔ زیارت کس کی ہے؟ نبی کے چہرے کی یا پیروں کے نشان کی؟ پیروں کا نشان دیکھے تو اتنی رحمتیں مل رہی ہیں، تو خلیل اللہ کا چہرہ دیکھنے سے کیا کچھ ملے گا۔ جن کے پیروں کا نشان اتنی برکتوں والا ہے، ان کے چہرے کی زیارت کتنی برکتوں والی ہے۔ اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی زیارت بڑی برکتوں والی ہے، تو جنہیں ابراہیم مانگتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا، اس محبوب کی زیارت کتنی شانوں والی ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ماں باپ کے چہرے کو نظر محبت سے دیکھو، حج مقبول کا ثواب ہے۔ یہ حدیث مشہور ہے، سب نے سنی ہے۔ شیخ محقق فرماتے ہیں جس محبوب کے صدقے ماں باپ کو یہ شانیں ملی ہیں، اس محبوب کی زیارت پر کتنے حجوں کا ثواب ہے۔ جسے زیارت ہو جائے گی نا، وہ خود بخود بے ساختہ ہی پکار اٹھے گا سبحان اللہ، ما اجمل کا، ما احسن کا، ما اکمل کا، کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا کھڑیاں۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، اللہ عزتوں والا ہے، اللہ کا رسول عزتوں والا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اپنی عزتوں کے بعد اپنے محبوب کی عزتیں بیان فرمائی۔ آپ باشعور لوگ بیٹھے ہیں، سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، کہ جب اللہ بھی عزت والا ہے، اللہ کا رسول بھی عزت والا ہے، تو جو ان کا بن جائے، جو ان کا بن گیا، وہ مومن بھی عزت والا ہے۔ اس لیے تیسرے مقام پر اہل ایمان کا ذکر ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا مومنین عزت والے ہیں، اہل ایمان عزت والے ہیں۔ کون عزت والے ہیں؟ جٹ عزت والے ہیں یا ملک؟ جی، کبھی کسی کی عزت مومن سمجھ کے بھی، اگر ایمان کی عزت کریں گے نا تو مرتے دم ایمان نصیب ہوگا۔ بندہ جوتیاں بنا کے رزق کما رہے ہے مومن، وہ عزت والا ہے۔ برتن بنا کے رزق کما رہے لیکن ہے مومن، قرآن کی نظر میں وہ عزت والا ہے۔ یہ عزت بیان ہو رہی ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، ہر مومن عزت والا ہے، ایمان کی وجہ سے وہ عزت والا ہے۔ ذاتیں برادریاں پہچان کے لیے ان کی اپنی ایک حیثیت ہے، لیکن خطبہ حجت الوداع میں میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا پرہیزگاری کی وجہ سے فخر کا باعث تقویٰ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ فیصلہ قرآن پاک نے سنا ہے۔ موت کا وقت بڑا سخت وقت ہے، شیطان اس وقت بڑا شدید حملہ کرتا ہے، کئی لوگوں کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ اگر چاہتے ہیں اس آخری وقت ایمان لے کے دنیا سے جائیں تو دنیا میں ایمان کی عزت کریں، ایمان والے کی عزت ایمان کی وجہ سے کریں۔ بندہ ماڑے پر ہے مومن تو میں اس کی عزت کروں۔ دوسرا نقطہ عرض کر رہا ہوں، جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ عزت والا ہے، رسول عزت والے اور مومنین عزت والے ہیں، اس وقت مومنین کون تھے؟ میں اور آپ تو پیدا ہی نہیں ہوئے اس وقت، ہم تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ پہلا مصداق اس آیت کا کون ہے؟ وہ اہل ایمان کون ہے جو اس آیت کا پہلا مصداق ہے؟ وہ ہے صحابہ کرام۔ اس آیت کا پہلا مصداق کون ہے؟ صحابہ کرام۔ قرآن کہہ رہا ہے ہر صحابی عزت ہے، وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق اس بات کو نہیں جانتے۔ جو اللہ کی عزت نہ مانے وہ بھی بے ایمان ہے، جو رسولوں کی عزت نہ مانے، سید العالمین کی عزت کا منکر ہو، وہ بھی بے ایمان ہے۔ اور جو صحابہ کی عزت نہیں مانتا، قرآن کہہ رہے وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، صحابہ کو عزت والا ماننا یہ مومن کا کام ہے۔ صحابہ کو عزت والا کون مانیں گے؟ مومن۔ میری کیا حیثیت ہے؟ میں ان ہستیوں کی شان بیان کروں جن کی شان اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ فتنوں کے دور میں آپ لوگ زندگی گزار رہے ہیں، بڑا خوش نصیب ہے وہ بندہ جو اس دور میں ایمان بچا کے لے گیا۔ اس دور میں دین بیان کرنا بھی بعض لوگوں نے پیشہ بنا لی ہے، پیسے لے کے فیس مقرر کر کے دین بیان کرنے آتے ہیں۔ ایک شخص نے 10 دن پڑھنا تھا اور 35 لاکھ روپیہ اس نے مقرر کیا ہوا تھا۔ چوتھے دن آ کے اس نے حضرت صدیق اکبر کی بے ادبی کی اسلام آباد۔ میں ایک جگہ گیا، مجھے دوستوں نے بتایا بھی اس نے یہ بدبختی کی ہے اور سیدنا صدیق اکبر کی بے ادبی کی ہے۔ میں نے کہا اس کی بات کر رہے ہو جس نے 35 لاکھ لینا تھا 10 دنوں کا اور
بے ادبی اس ہستی کی کر رہے ہیں جنہوں نے گھر میں سوئی بھی نہیں رہنے دی، سب کچھ اسلام پہ لٹا دیا۔ دیانتداری سے فیصلہ کریں، ایک شخص نے دین کو ذریعہ بنایا دنیا کمانے کا، دین کو ذریعہ بنایا دنیا کمانے کا، دین کو دین سمجھ کے نہیں اپنایا بلکہ دین کو ذریعہ بنایا دنیا حاصل کرنے کا۔ دوسری وہ ہستی ہے جس نے اپنی دنیا قربان کر دی دین پر۔ نالی میں نالی میں پھرنے والے کیڑے کو کیا پتا جبریل کن بلندیوں پہ رہتا ہے۔ جس نے جو دین کا سوداگر ہے، خون حسین کو بیچ کے دنیا حاصل کر رہا ہے، اسے کیا پتا دین کسے کہتے ہیں۔ اتنا ظلم کربلا میں ان یزیدیوں نے نہیں کیا آل رسول پہ جتنا ظلم یہ خون حسین بیچنے والے کر رہے ہیں۔ انہوں نے وجودوں پہ تلواریں چلائی تھیں، یہ مقصد امام حسین پہ تلوار چلا۔ عقیدہ ایرانی ہونا چاہیے یا قرآنی ہونا چاہیے؟ تو جاگتے رہنا، ایرانی عقیدہ بھی پاکستان میں داخل ہو چکا ہے۔ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو قرآن نے ہمیں دیا۔ نہ تاریخ کی کتابوں سے پوچھیں کہ صحابہ کون ہیں، نہ پیشہ ور واعظوں سے پوچھیں کہ صحابہ کون ہیں، قرآن سے پوچھیں کہ صحابہ کون ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اور یہ بات بھی ہمیں قرآن نے بتائی ہے، صحابہ کی شان صرف قرآن میں نہیں، صحابہ کی شان تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے۔ ابھی صحابہ دنیا میں آئے نہیں، حضرت موسیٰ رسول اللہ کے صحابہ کی شان بیان کر رہے ہیں، حضرت عیسیٰ رسول اللہ کے صحابہ کی شان بیان کر رہے ہیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل۔ آیت طویل ہے، میں صرف وہ ایک حصہ پڑھ رہا ہوں جو اس چیز کا بیان ہے کہ صحابہ کا ذکر تورات میں بھی آیا ہے، انجیل میں بھی آیا ہے۔ کیا شان ہے ان ہستیوں کی کہ پہلے نبی اپنی امتوں کو رسول اللہ کے صحابہ کی شانیں سناتے ہیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل۔ کنز الامال حدیث پاک کی ایک کتاب ہے، اور اس کتاب کے جو مصنف ہیں ان کی قبر مکہ شریف، جو مشہور قبرستان ہے مکہ شریف کا، جنت مألا اس میں ہے۔ انہوں نے یہ روایت کنز الامال میں نقل کی ہے جو اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے اکثر نقل کی ہے۔ عالم ارواح میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روح صدیق اکبر کو دیکھا اور روح فاروق اعظم کو دیکھا، تو حضرت موسیٰ نے دعا مانگی، یا اللہ اے دو جڑیں میری امت چ پیدا کر۔ اللہ نے فرمایا پیارے موسیٰ اے دوئے میں اپنے محبوب نو دے چھڑے۔ یہ حدیث مولا علی شیر خدا نے روایت کی۔ کنز الامال اس وقت بھی میرے پاس موجود ہے، یہ حدیث میں اس وقت بھی آپ کو دکھا سکتا ہوں، راوی مولا علی شیر خدا۔ عالم ارواح میں حضرت موسیٰ نے جناب صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی ارواح کو دیکھا تو عرض کیا پروردگار یہ دو روحیں میری امت میں بھیج دے۔ اللہ نے فرمایا پیارے موسیٰ یہ دونوں میں نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ بھی جناب صدیق اکبر اور فاروق اعظم کا ذکر کر رہے ہیں، اور قرآن کہتا ہے انجیل میں بھی حضور کے صحابہ کا ذکر موجود ہے۔ ہمارے پاس آنکھیں نہیں کہ ان ہستیوں کی شان دیکھ سکیں، ان کی شان پوچھنی ہے تو نگاہ مصطفیٰ سے پوچھیں، جنہیں حضور نے اپنے قرب کے لیے پسند فرمایا ہے۔ یہ جملہ آپ نے اکثر سنا ہوگا
کہ بڑے سے بڑا ولی کسی صحابی کے قدموں کی خاک تک نہیں پہنچ سکتا۔ ایک جملہ اسے آگے سن لیں، جس طرح اولیاء صحابی نہیں بن سکتے، اس طرح کوئی اور صحابی صدیق اکبر نہیں بن سکتا۔ اولیاء کے لیے صحابی بننا مشکل ہے تو صحابہ کے لیے صدیق اکبر بننا مشکل ہے۔ چند دوستوں نے تائید کی ہے، باقی شک میں تو نہیں پڑ گئے کہ میں نے کیا کہا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، گلی گلی نگر نگر ابو بکر، گلی گلی نگر نگر مصطفیٰ کا ہم سفر قرآن فیصلہ کرے، ہمارا دل جھکا ہوا ہو، فیصلہ مان لے تو ہم مومن ہیں۔ قرآن فیصلہ کرے، کسی کا دل نہ مانے، قرآن کے فیصلے کو جھٹلائے، وہ مومن ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن کے آگے ہمارے دل جھکے ہوئے ہونے چاہیے۔ اب قرآن نے حضرت صدیق اکبر کو جو تاج پہنایا ہے نا، جس کی وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں، اولیاء کے لیے صحابی بننا مشکل ہے، صحابہ کے لیے صدیق اکبر بننا مشکل ہے۔ قرآن نے تاج پہنایا ہے ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا۔ کیا لقب دیا ہے صدیق اکبر کو قرآن نے؟ دو میں سے ثانی دوسرا، اثنین دو، دو میں سے دوسرا۔ یہ تاج ہے حضرت صدیق اکبر کا، یہ ان کی شانوں کا عنوان ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے، دو میں سے دوسرا۔ مفسرین لکھتے ہیں اس اصطلاح کا مطلب کیا ہے، دو میں سے دوسرا؟ جب بھی گنتی گنتے ہیں ایک کے بعد ہمیشہ دو آتے ہیں، ایک اور دو کے درمیان کوئی ہندسان نہیں۔ جس طرح ایک اور دو کے درمیان ہندسا کوئی نہیں، اس طرح نبی اور صدیق کے درمیان مرتبہ کوئی نہیں۔ جس طرح ایک کے بعد ہمیشہ دو آتا ہے، اس طرح نبی کے بعد ہمیشہ صدیق آتا ہے۔ انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو اس ترتیب میں نبیوں کے بعد کن کا ذکر ہے؟ صدیقین۔ میرے آقا کریم احد پہاڑ پہ تشریف لے گئے، پہاڑ خوشی سے جھوم رہا ہے، آپ نے ایڑی ماری، اثبت احد فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان۔ جو فضائل کی ترتیب قرآن نے بیان کی ہے وہی فضائل کی ترتیب حدیث میں آئی ہے۔ نبی کے بعد صدیق آتا ہے، اس لیے قرآن نے کہا ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا۔ جیسے ایک کے بعد ہمیشہ دو آتا ہے، نبی کے بعد ہمیشہ صدیق آتا ہے۔ ہم انہیں بلا فصل خلیفہ مانتے ہیں جن کی قبر آج بھی بلا فصل حضور کے روزے کے ساتھ ہے، جن کا روزہ بلا فصل حضور کے روزے کے ساتھ ہے۔ ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا۔ اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اگر پوری امت میں سے کسی کو حضور نے اپنے ساتھ معیت الہیہ میں شامل کیا ہے تو صرف حضرت صدیق اکبر کو شامل کیا۔ اس لیے اولیاء کے لیے صحابی بننا مشکل ہے اور صحابہ کے لیے صدیق اکبر بننا مشکل ہے۔ حدیث کی کتابوں میں حضور کا ذکر، سیدنا صدیق اکبر کا ذکر متن واحد کے ساتھ آیا ہے۔ میں آسان کر کے اتنا ہی کہہ سکتا ہوں، صدیق اکبر وہ آئینہ ہے جس میں حسن مصطفیٰ نظر آتا ہے۔ صدیق اکبر وہ آئینہ ہے جس میں حسن مصطفیٰ نظر آتا ہے۔ فنا فی الرسول کی اس مقام پر ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا جب مدینہ منورہ حضور پہنچے، صدیق اکبر ساتھ ہیں، اہل مدینہ پہلے حضرت صدیق اکبر کی طرف بڑھ رہے ہیں مصافحہ کرنے کے لیے۔ حضرت صدیق اکبر نے دیکھا نا انہیں مغالطہ لگ رہا ہے،
بڑے بڑے شیوخ الحدیث نے اس پر لکھا ہے، سیرت نگاروں نے اس پر لکھا ہے، مغالطہ کیسے لگ گیا جب حضور سامنے ہے۔ وہ جو غار میں 3 دن گزرے ہیں نا، حضور نے رنگ ایسا چڑھایا ہے، چہرہ صدیق اکبر کا ہے، انوار رسول اللہ کے نظر آ رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر نے اب ادب ظاہر کرتے ہوئے چادر کھولی ہے اور اسے حضور کے سر پہ تانا ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے حضور یہ ہیں، اللہ کے آخری نبی یہ ہیں، میں تو خاتم ہوں۔ جب میں چادر تاننے کا سر پر کہہ رہا ہوں تو بعض لوگوں کے ذہن میں خیال آ رہا ہوگا کہ دھوپ تھی تو اس لیے آپ نے سر پہ چادر، دھوپ کی کیا ضرورت ہے وہاں آ کے تنگ کرے۔ حضرت صدیق اکبر نے چادر پھیلائی ہے تو اپنی غلامی کو ظاہر کرنے۔ ایک اور روایت سنا رہا ہوں، یہ بہت کم بیان میں آئی ہے، ابھی جو میں نے بیان کیے تو اکثر بیان میں آئی۔ حضرت مولا علی شیر خدا کو امانتیں دے کے حضور نے مکے میں اپنے بستر پہ لٹایا، وہ صبح اٹھے، امانتیں دیں، واپس پیچھے حضور کے آئے، مدینہ منورہ پہنچے، قباء میں ملاقات ہوئی تھی، تو ابھی حضور قباء میں ہے کہ حضرت مولا علی شیر خدا پہنچ گئے ہیں۔ ایک واقعہ پیش آیا ہے کہ مولا علی پیچھے چلتے ہوئے نا آگے دیکھتے ہیں کہ حضور چل رہے ہیں، تو آواز دیتے ہیں یا رسول اللہ۔ جب انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو مولا علی حیران ہو گئے، یہ تو صدیق اکبر ہے۔ آپ نہیں سمجھے میں نے کیا کہا؟ حضرت علی کو شبہ نہیں پڑ سکتا حضور کو پہچاننے میں۔ پشت کی طرف سے دیکھا، سمجھے حضور جا رہے ہیں، حضور کو آواز دی، یار غار میں مڑ کے دیکھا تو مولا علی نے کہا غار میں کیسے 3 دن گزار کے آئے ہو، آج علی کو پہچاننے میں شبہ لگ گیا۔ قرآن بعد میں نازل ہوا ہے، لیکن تفسیر پہلے صحابہ سمجھ گئے تھے کہ حضور نے جب غار میں فرمایا نا لا تحزن ان اللہ معنا، اپنے ساتھ معیت الہیہ میں شامل کر کے حضور نے خاص رنگ چڑھا دیا ہے صدیق اکبر۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کوئی ایک آیت نہیں، قرآن کے اندر پوری سورت نازل ہوئی ہے حضرت صدیق اکبر کی شان۔ بڑی مشہور سورہ مبارکہ ہے، اس میں آخری آیات کے اندر اللہ کریم نے وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ آپ کو راضی کرے گا، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ اس آیت مبارکہ کے اندر مفسرین کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر سے وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ آپ کو راضی کرے گا۔ اور کتنی آیات ہیں جن میں قرآن نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی شان بیان کی۔ امام حاکم نے المستدرک میں ایک روایت نقل کی ہے، حدیث پاک، چند آدمی ہوں، ان میں سے کسی ایک کو امام بنانا ہو تو اس کے بارے میں حضور کی حدیث ہے کہ اسے امام بناؤ جو امامت کا اہل و حقدار ہو۔ اس موقع پر حضور نے ارشاد فرمایا کہ جسے اختیار دیا گیا کہ امام بناؤ، اس نے اگر اہل کو پیچھے رکھا اور جو اہل نہیں تھا اسے امام بنایا، فقد خان اللہ ورسولہ وخان المؤمنین، اس نے اللہ سے بھی خیانت کی، اللہ کے رسول سے بھی خیانت کی اور اہل ایمان سے بھی خیانت کی۔ امام حاکم فرماتے ہیں اس حدیث میں حضور نے فرمایا ہے کہ جب تمہیں اختیار دیا جائے کسی کو مصلی امامت پہ کھڑا کرنے کا، اسے کھڑا کرو جو امامت کا اہل ہو۔ ابھی حضور نے حکم دیا امت کو، اور جب خود حضور نے اپنا مصلی عطا کیا ہے، حضرت صدیق اکبر کو عطا کیا ہے۔ آج جو حضرت صدیق اکبر کی بے ادبی کرے وہ اعتراض کس پہ کر رہا ہے؟ ایمان سے بتائیں، حضور کسی بات کا فیصلہ کر دیں، بعد میں کوئی کہ نہیں اس پہ غور کرنا چاہیے، ایمان رہ جائے گا۔
حضور فیصلہ کر دیں، کوئی سوچنے کی گنجائش باقی ہے؟ یا تو اپنی جہالت دور کریں، فقہ کی کتابیں پڑھیں کہ امامت کا اہل کون ہوتا ہے، امامت کی شرائط کیا ہے۔ میں ایک سادی سی مثال دے رہا ہوں جس سے سارے لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ فقہ کی کتابیں تو ان علماء کا کام ہے کہ حوالے دیں اور سمجھائیں شاگردوں کو۔ عامت الناس کے لیے میں آسان سی مثال دے رہا ہوں۔ مسجد اقصیٰ میں سارے نبی صفے بنا کے کھڑے ہیں، حضور تشریف لائے، امامت کروائی، ہم کہتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور امام الانبیاء۔ حضرت ابراہیم پیچھے کھڑے، حضرت موسیٰ پیچھے کھڑے، حضرت داؤد، حضرت سلیمان مقتدی بن کے کھڑے ہیں، حضور امام الانبیاء۔ جب امام ہے تو افضل ہے، جب حضور امام ہے تو افضل ہے۔ اس لیے ہم مسجد اقصیٰ میں حضور کی امامت کو بیان کر کے نبیوں پر حضور کی افضلیت کو بیان کرتے ہیں۔ پتہ چلتا ہے امامت افضلیت کو بیان کرتی ہے۔ حضور نماز پڑھائیں، نبی مقتدی ہوں تو حضور امام الانبیاء ہیں، اور حضرت صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہوں، صحابہ پیچھے کھڑے ہوں تو مطلب کیا ہے؟ بعد از انبیاء افضل البشر بالتحقیق سیدنا ابو بکر الصدیق۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا کریم نے اپنا مصلی حضرت صدیق اکبر کو دے کر آپ کی افضلیت کو بیان فرما دیا، اور مصلی بھی امام الانبیاء کا مصلی۔ مولا علی شیر خدا نے 2.25 سال حضرت صدیق اکبر کے پیچھے نمازیں پڑھی۔ میں دلائل کی گفتگو کر رہا ہوں، ایک محبت کی بات آپ کو سنا رہا ہوں۔ پہلا حج اسلام میں جو کیا گیا ہے اس میں حضور خود نہیں تشریف لے گئے۔ پہلے حج کے موقع پر حضور نے سیدنا صدیق اکبر کو حاجیوں کے قافلے کا امیر بنا کے مدینہ منورہ سے بھیجا ہے۔ پہلی نماز امت کو پڑھائی ہے حضور کے حکم سے تو سیدنا صدیق اکبر نے پڑھائی، اور اسلامی تاریخ میں پہلا حج ہوا ہے تو وہ حج حاجیوں کی امارت میرے آقا کریم نے حضرت صدیق اکبر کو عطا فرمائی۔ مدینہ منورہ سے حاجیوں کا قافلہ لے کے صدیق اکبر مکہ کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ کچھ آیات حضور کے سینہ پاک پہ نازل ہوئی، آپ نے مولا علی شیر خدا کو بلایا، وہ آیات پڑھ کے سنائی، فرمایا جاؤ جا کے ابو بکر کو یہ آیات پہنچا دو، اور انہیں کہو کہ عرفات کے میدان میں وہی آیتیں سنا دے۔ پھر حضور نے اپنی سواری جو حضور کی اونٹنی تھی وہ حضرت مولا علی شیر خدا کو دی۔ فجر کی نماز کا وقت ہے، ابھی مکہ میں داخل نہیں ہوئے، مکہ سے باہر، کل داخل ہونے مکے میں، مکہ سے باہر ایک وادی میں فجر کی نماز کے لیے حاجیوں کا وہ قافلہ کھڑا ہوا ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ اقامت ہو گئی ہے، حضرت صدیق اکبر امامت کے مصلی پہ آ گئے ہیں، اونٹنی کی آواز آئی، اونٹنی کے بولنے کی آواز آئی۔ حضرت صدیق اکبر نے امامت کا مصلی چھوڑا، جدھر سے اونٹنی کی آواز آ رہی تھی ادھر دوڑنے لگ گئے، اور فرما رہے ہیں میرے محبوب کی سواری آ گئی، میرے محبوب کی سواری آ گئی۔ کس کی آواز؟ اونٹنی کی آواز۔ کیا عشق صدیق اکبر ہے؟ ابو بکر حضور کی اونٹنیوں کی آواز بھی پہچانتی ہے، اور وارفتگی کتنی ہے، اقامت ہو چکی ہے، آپ نماز پڑھانے کے لیے مصلی پہ آ چکے ہیں، ادھر اقامت ہو گئی ہے، اس وقت اونٹنی کی آواز آئی، حضرت صدیق اکبر مصلی چھوڑ کے دوڑ پڑے، میرے محبوب کی سواری آ گئی، میرے محبوب کی سواری آ گئی۔ پیچھے نمازی بھی دوڑ پڑے، جب وہاں پہنچے تو کیا دیکھا؟ اونٹنی حضور کی ہے، اور اس کی پشت پہ مولا علی شیر خدا سوار ہے۔ آپ اترے، ملاقات ہوئی، حضرت سیدنا صدیق اکبر نے پہلا سوال یہ کیا
کہ آپ امیر بنا کے بھیجے گئے ہیں یا مامور بنا کے بھیجے گئے؟ حضرت مولا علی شیر خدا نے کہا میں مامور ہوں، امیر آپ ہی ہیں، جیسے کہ آپ کو امیر بنا کے مدینہ منورہ سے حضور نے بھیجا ہے، امیر آپ ہی ہیں، مجھے مامور آپ کے اقتداء میں پیچھے بھیجا گیا ہے۔ لیکن آپ نے آتے ہی مجھ سے یہ کیوں پوچھا ہے کہ میں امیر بنا کے بھیجا گیا ہوں یا مامور؟ سیدنا صدیق اکبر نے کہا اقامت ہو چکی تھی، ہم نماز پڑھنے لگے تھے، میں نے سوچا اگر آپ امیر بنا کے بھیجے گئے ہیں تو آئیں آپ مشائخ حضرت قبلہ پیر سید نوید الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ رونق کے محفل ہوئے، آپ کی آمد ہمارے لیے بے شمار برکتوں کا باعث ہے۔ آپ کی معیت میں غازی ناموس رسالت سرمایہ اہل سنت جناب محترم غازی ثاقب شکیل صاحب زیدہ شرف و تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ بزرگوں کی آمد تشریف آوری ہم سب کے لیے بیش از بیش برکتوں کا باعث بنائے۔ میں جو بات عرض کرنا چاہتا تھا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اگر آپ امیر بنا کے بھیجے گئے ہیں تو آپ نماز پڑھائیں، میں پیچھے نماز پڑھتا ہوں۔ حضرت سیدنا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے جواب دیا، فرمایا نہیں، میں مامور کیا گیا ہوں، امیر آپ ہی ہیں، نماز آپ ہی پڑھائیں گے۔ اور سارا سفر حج پڑھ کے دیکھ لیں، نمازیں صدیق اکبر پڑھاتے رہے، مولا علی پیچھے پڑھتے رہے۔ حضرت صدیق اکبر نے یہ جو سوال کیا کہ اگر آپ امیر بنا کے بھیجے گئے ہیں تو آپ نماز پڑھائیں، میں پیچھے پڑھتا ہوں، اس سے پتہ چلتا ہے وہ تو حضور کی لگائی ہوئی ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ آج کل لوگوں نے اپنے پست ذہن کے مطابق سطحیت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے نفس کے مطابق ان معاملات کو کھینچ کے لے آئے، ورنہ وہاں صدیق اکبر ہوں یا مولا علی ہوں، وہ تو حضور کی رضا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں اور وہ تو حضور کی لگائی ہوئی ڈیوٹیاں دے رہے ہیں۔ صدیق اکبر مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہے ہیں تو حضور کی لگائی ہوئی ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں، حضور نے انہیں اپنے مصلی پہ کھڑا کیا ہے۔ 2.25 سال مولا علی شیر خدا نے آپ کے پیچھے نمازیں پڑھی۔ مولا علی شیر خدا کے دروازے کا جو کتا ہے نا، اس کے قدموں کی خاک مجھ سے افضل ہے۔ میں کسی کے پیچھے نماز پڑھنے کھڑا ہوں تو میں ہر ایک کے پیچھے نہیں کھڑا ہوتا، پہلے دیکھ لیتا ہوں یہ نماز پڑھا سکتے ہیں یا نہیں، شریعت نے اس کو اجازت بھی دی ہے یا نہیں۔ جو مولا علی شیر خدا کے دروازے کے کتے کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں، وہ ہر کسی کے پیچھے نہیں کھڑا ہوتا، وہ امام دیکھ کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے، تو مولا علی دیکھے بغیر ہی پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ آج آپ کو اپنی نمازوں کی فکر ہے، مولا علی شیر خدا کو کتنی فکر؟ آپ لوگوں کو اپنی نمازوں کی فکر ہے تو شیر خدا کو اپنی نمازوں کی کتنی فکر؟ 25 سال شیر خدا نے خلفائے راشدین کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں۔ کتنا عرصہ؟ 25 سال۔ 2.25 سال حضرت صدیق اکبر کے پیچھے، پھر 10 سال حضرت فاروق اعظم کے پیچھے، 12 سال حضرت عثمان غنی کے پیچھے۔ مولا علی کی تو ایک رہ جائے نا تو ڈوبا و سورج لٹایا جاتا ہے۔ یہ 25 سال کی نمازوں کا کیا مطلب؟ یا ان کی کتابوں سے کوئی دکھا دے کہ مولا علی مسجد سے پڑھ کے پھر گھر جا کے لوٹاتے تھے، کوئی ایسی روایت بھی نہیں ملی کہ ادھر پڑھ بھی لیتے تھے پھر لوٹاتے بھی تھے۔ وہ شیر خدا ہے، تو جب پیچھے نیت کر رہے ہیں تو دل سے نیت کر رہے ہیں۔ مولا علی شیر خدا کی نمازوں کا ہی لوگ حیا کریں تو کبھی خلفائے راشدین کی بے ادبی نہ۔ بعض لوگ چونکہ آج کل ظرف چھوٹے ہو گئے، افضلیت بیان کریں نا سیدنا صدیق اکبر کی، کہتے ہیں اس کے دل میں بغض علی ہے۔
میں آپ سے پوچھتا ہوں ذرا دل تھام کے مجھے بتانا، اعلیٰ حضرت کے دل میں بغض علی تھا؟ حضرت مجدد الفسانی کے دل، حضرت داتا تن بخش کے دل، یہ بڑے بڑے بزرگ افضلیت صدیق اکبر بیان کرتے، کیا ان سب بزرگوں کی طرف یہ منسوخ کر دو گے کہ وہ بزرگ حضرت مولا علی کے معاذ اللہ بغض میں افضلیت صدیق اکبر بیان کرتے تھے؟ میرے ہاتھ بندے ہوئے ہاتھوں کی طرف دیکھیں، اپنے اسلاف کے ساتھ جڑے رہیں کہ ان کا طریقہ کار کیا تھا۔ آج کی اس محفل میں اس فقیر کی طرف سے یہ تحفہ اگر دلوں تک پہنچ گیا تو فتنوں سے بچ جائیں گے۔ میرا یہ ایمان ہے، شان صدیق اکبر بیان کریں، مولا علی خوش ہوتے ہیں۔ شان مولا علی بیان کریں، صدیق اکبر خوش ہوتے ہیں۔ رحماء بینہم کا مظہر ہے وہ، انہیں اپنے طرف پہ لا رہے ہو، انہیں اپنے ذہن پر تول رہے ہو، وہ ان کے ذرا بڑے وسیع ہیں بلکہ وہ خود ایک دوسرے کی شانیں بیان کرتے ہیں۔ صدیق اکبر شان بیان کرتے ہیں مولا علی، مولا علی شان بیان کرتے ہیں صدیق اکبر کی۔ حضرت صدیق اکبر خوش ہوتے ہیں مولا علی کی شان سن کے، اور مولا علی خوش ہوتے ہیں حضرت صدیق اکبر کی شان سن۔ یہ دو محبتیں نہیں ہیں، یہ ایک ہی محبت ہے۔ دشمنوں نے چال چلی، دو محبتیں بنا دی، ان کا یہ اہل بیت والے ہیں، یہ صحابہ والے ہیں، یہ اہل سنت کا طریقہ نہیں۔ صحابہ کس کے؟ حضور کے۔ اہل بیت کس کے؟ حضور کے۔ مرکز محبت حضور ہے، مرکز ایمان حضور ہے، جو حضور کا ہے وہ ہمارا ہے۔ ہم تو غار حرا تو بہت بلندی پہ ہے نا، ہم تو اس پہاڑ کے قریب جا کے نیچے والے پتھروں کو بھی چومتے ہیں، محبوب ان پہاڑوں پہ چڑھتا ہے۔ ہم تو اس شہر کے کتوں کا بھی ادب کرتے ہیں، جن راہوں سے محبوب گزر گیا ان راہوں کا ادب کرتے ہیں۔ تو جنہوں نے محبوب کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیعت کی، جنہوں نے زندگیاں محبوب کی غلامی میں گزاری، صحابہ اور اہل بیت کی محبتیں یہ دو محبتیں نہیں، یہ ایک ہی محبت ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ایک ہی محبت ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صحابہ سے سچی محبت کرتا ہے وہ اہل بیت کا گستاخ نہیں ہو سکتا۔ جو اہل بیت سے سچی محبت کرتا ہے وہ صحابہ کا گستاخ نہیں ہو سکتا۔ صحابہ اور اہل بیت آپس میں شیر و شرط ہے، یہ ایک الگ پورا عنوان ہے کہ ان کی آپس میں محبتیں کیا ہیں۔ میں تو صرف خلاصے کے طور پہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ یہ نہ سمجھیں صحابہ کی شان بیان کی تو اہل بیت معاذ اللہ ناراض ہوں گے یا کسر شان ہوگی، نہیں، یا اہل بیت کی شان بیان کریں قرآن و حدیث کی روشنی میں تو صحابہ کی کسر شان ہوگی، نہیں۔ صحابہ محبت کرتے ہیں اہل بیت سے، اہل بیت محبت کرتے ہیں صحابہ سے، ان دونوں کی محبت ایک ہی محبت ہے۔ اور آخری بات اس حوالے سے عرض کر رہا ہوں، ہمارے ہاں لوگوں کو فضیلت اور افضلیت اس میں بھی فرق نہیں پتہ ہوتا کہ ثابت کرنے کے لیے معیار کیا ہے۔ فضیلت خبر واحد سے بھی ثابت ہو جاتی ہے، لیکن اگر افضلیت ثابت کرتے ہوئے آپ صرف خبر واحد لائیں اور دوسری طرف حدیث متواتر ہو تو پھر خبر واحد سے افضلیت نہیں ثابت۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب دیکھا کچھ لوگ چل رہے ہیں، کسی نے قمیض پہنی ہے گھٹنوں تک، پنڈلیوں تک، میں نے دیکھا فاروق اعظم کی قمیض کا کپڑا جو ہے کرتا زمین تک پہنچا ہوا ہے۔ یا رسول اللہ اس سے مراد کیا ہے؟ لباس سے۔ فرمایا اس سے مراد دین ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں اس حدیث میں حضور نے سب سے لمبا کرتا کس کا بیان کیا؟ پھر آپ کو کہہ سکتے ہیں وہ افضل ہونی چاہیے۔ اس سے فضیلت ثابت ہوتی ہے، اس سے افضلیت نہیں ثابت ہوتی۔ تو ہمارے ہاں بسا اوقات
ایک شان والا پہلو رہنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ و اہل بیت کی سچی غلامی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔